السلام علیکم ناظرین، ایس ٹی نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں سجاد ترین۔ ناظرین، بہت دکھی دل کے ساتھ یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز پشاور میں ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے میں 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے، اب تک کی جو رپورٹ سامنے آئی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ خود کا حملہ آور تھا اور خود کا دھماکہ ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ریڈ زون میں مسجد تھی، پولیس لائن کے اندر یہ مسجد تھی، یہاں تک خود کا حملہ آور کیسے داخل ہوا؟ کسی بھی آدمی کو یہاں بغیر چیک کیے، بغیر کارڈ دیکھے نہیں جانے دیا جا رہا، بلکہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور ممبر قومی اسمبلی نور عالم خان نے قومی اسمبلی میں یہ بتایا کہ جناب وہ جب اس علاقے میں گئے تو ان کو پہلے کہا جاتا ہے جی اپنا کارڈ دکھائیں۔ انہوں نے قومی اسمبلی کا کارڈ دکھایا، انہوں نے کہا قومی اسمبلی کا کارڈ نہیں چاہیے، آپ شناختی کارڈ دکھائیں۔ اتنی چیکنگ ہوتی ہے۔ میڈیا کے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ میڈیا کے لوگ جب اس ایریے میں جاتے ہیں تو ان کے نہ صرف کارڈ چیک کیے جاتے ہیں، کیمرے چیک کیے جاتے ہیں، گاڑیاں چیک کی جاتی ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خود کا حملہ آور کیسے وہاں چلا گیا؟ یہ بات جو ہے اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ کون آدمی ہے جو اس خود کا حملہ آور کو اس مسجد میں لے کے گیا۔ پھر کیا یہ کسی سرکاری گاڑی میں بیٹھ کے گیا ہے؟ کیا پھر بارود کون لے کے گیا ہے؟ یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ایسا ایسا منظر عام پر آئیں گی۔ آج قومی اسمبلی میں خواجہ آصف صاحب نے جو وزیر دفاع ہیں بہت طویل انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے اس واقعہ کے بارے میں قوم کو آگاہ کیا۔ اسی طرح قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے گفتگو کی، انہوں نے بہت تقریر کی اور انہوں نے بتایا کہ کیا کیا واقعہ ہوا اور کس طرح ہوا۔ ناظرین، خواجہ آصف صاحب نے بہت ساری باتیں کی جو ماضی کی باتیں تھیں کہ ہم افغان جنگ میں ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا، افغان جنگ میں ہم کیوں گئے اور افغان جنگ میں جانے کے کیا نتائج تباہ کو نظر آئے۔ یہ ساری باتیں درست ہیں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں افغان جنگ میں گئے اور ضیاء الحق نے ان مجاہدین تیار کیے اور وہ مجاہدین پھر اتنے تکڑے ہو گئے کہ وہ دہشت گرد بن گئے اور ہم مجاہدین جو ہم نے بنائے تھے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں پرانی ماضی کی باتیں بھول جانی چاہیے کہ ماضی میں کیا ہوا، ماضی میں کس قسم کے دہشت گردی کے واقعات ہوئے، ہم نے جہاد افغانستان میں کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، وہ سارا ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ اس دہشت گردی کا جو ماحول ہے اس سے عوام کو کیسے محفوظ بنانا ہے، ہم نے آگے کیسے جانا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ سیاست ہوتی رہے گی، ہمارے اختلافات اپنی جگہ، تمام جو پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ ایک جگہ جمع ہوں، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور وہ یہ بتائیں کہ دہشت گردی کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان نیازی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان نیازی صاحب نے تقریباً اپنے پونے 4 سالہ دور میں یہ کہا کہ جناب ان کو واپس آنا چاہیے۔ اس پر بہت لمبی آج بات کی رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہ ان کو یہاں لایا گیا، ان کو یہاں بسایا گیا، اب وہ اندر پورے پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو یہ افغان طالبان ہیں، تحریک طالبان والے ہیں، دوسری طرف افغان مہاجرین ہیں جو پاکستان کے کونے کونے میں موجود ہیں، اور اس سے جو میں سمجھتا ہوں ہماری معاشی صورتحال ہے وہ بھی خراب ہوئی ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے معاشی صورتحال بہتر کرنی ہے تو یہ جو افغان پناہ گزین ہمارے پاس ہیں ان کو کیسے ہم نے واپس بھیجنا ہے، ان کے لیے کیا انتظامات کیے جائیں اور دہشت گردی کو کیسے روکا جائے۔ ناظرین، دہشت گردی کو روکنے کے لیے ہمیں پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا۔ کوئی ایک آدمی دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اکیلی فوج بھی نہیں کر سکتی، اکیلی حکومت بھی نہیں کر سکتی۔ قوم کو اور حکومت کو فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، پھر فوج کام کرے گی۔ آپ کو یاد ہوگا پشاور میں ایک سکول کا واقعہ ہوا تھا، آرمی پبلک سکول پر بہت سارے بچے شہید کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد میاں نواز شریف نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بنائی، اس میں ایک نیشنل ایکشن پروگرام کی بات ہوئی، نیشنل ایکشن پروگرام بنا اور لیکن بدقسمتی سے نیشنل ایکشن پروگرام پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ پاک فوج کے جو کرنے والے کام تھے انہوں نے کر دیے، سویلین حکومت نہیں کیے۔ تو جب تک یہ سارے بیٹھ کر متفقہ طور پر فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم نے دہشت گردی سے کیسے جان چھڑانی ہے تو کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلے سکے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سیاسی قائدین جو ہیں قوم کے بارے میں اور ملک کے بارے میں سوچیں گے۔ اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔